بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عدنان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور آج جو میں لائف سکل آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کی بڑی ضرورت رہتی ہے، اور وہ ہے ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر مشورہ کرنا۔ مشورہ کرنا کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیوں یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ رکھا ہے، یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اینڈ پہ کس طرح مشورہ کیا جاتا ہے، ہاؤ ٹو ڈو مشورہ جو ہے وہ بھی آپ سے انشاءاللہ اس کی کچھ جو سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن پاک سے میں ریفرنس ایک لیتا ہوں، سورہ آل عمران ہے، اس کی آیات 159 اور 160 ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے کی جو سجیشن ہے وہ دے رکھی ہے۔ سو آپ اندازہ کریں کہ یہ چیز کہاں سے چلی، اللہ سے چلی، نبی کے پاس پہنچی، اور نبی نے پھر ہمیں مشورہ دیا، سجیشن دی مشورہ کرنے کے ریفرنس سے۔ تو یہ میں آپ سے پہلی جو قرآن کی آیات ہیں وہ شیئر کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران ہے، آیات 159 اور 160 ہیں۔ فرمایا، پھر اے نبی، اللہ کی مہربانی سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ سو ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کریں، اور جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سو اس آیت میں بڑا کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کی جو ہے وہ سجیشن دی، اور ہمارے لیے بھی فار شور اس میں یہی سبق ہے۔ اس سے اگلی آیت جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سورہ الشعراء ہے، اس کی آیت نمبر 38 ہے، اور اس میں ڈائریکٹلی اللہ نے مسلمانوں کو مشورہ کرنے کی سجیشن دی ہے۔ فرمایا، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں، یعنی اپنے اللہ کے فرما بردار ہیں، بات ماننے والے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے بتایا، آیت کا حصہ ہے۔ فرمایا، اور جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس میں مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ سجیشن دے رکھی ہے، اور ان کو پسند بھی کیا ہے جو لوگ مشورے سے چلتے ہیں۔ اب آپ کو عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ اپنی ازدواج سے، بیگمات سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے گھریلو معاملات میں، اور اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے معاشرتی معاملات میں اور دین کے معاملے میں، اور جو سوشیو پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں ان میں۔ اب ون آف دا آپ کو بتاؤں چیز اذان ہے، اذان کے ریفرنس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور بڑی سجیشنز آئیں کہ بیل لگائیں، کیا کریں۔ تو اینڈ پہ اس چیز پہ جو ہے وہ کنسنسس ہوا کہ اذان دینی چاہیے مسلمانوں کو نماز میں بلانے کے لیے۔ تو یہ ون آف دا ایگزامپلس ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور پھر وہ چیز جو ہے وہ دین میں رائج کر دی۔ اسی طرح بے شمار اور ایگزامپلس ہیں، بٹ وقت کے کمی کی وجہ سے میں آپ سے مختصر شیئر کر رہا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں اپنی بیگمات کو اپنے خاوندوں سے یہ مشاورت کی پریکٹس رکھنی چاہیے۔ اس میں ایک سٹیک ہولڈر انگیجمنٹ پیدا ہوتی ہے، سب کے ساتھ بات چیت کر کے چلتے رہنا، ایسے گھرانے خوش رہتے ہیں۔ بچوں کو بڑوں کو بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے، یہ ایک پریکٹس بنانی چاہیے۔ پھر آفیسز میں جہاں جاب آپ کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ورک پلیس کے اوپر بھی اپنے امپلائیز کو آپس میں، امپلائیز کو اپنی لیڈرشپ مینجمنٹ کے ساتھ، اور ان ساروں کو آپس میں ہمیشہ مشاورت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ میری زندگی کی آبزرویشن ہے کہ جو لوگ مشورہ کر کے چلتے ہیں وہ کبھی خوار نہیں ہوتے، وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ویڈیو کے اگلے حصے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جاتا ہوں کہ کیوں یہ بہت اہم ہے مشورہ کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کو عرض کروں کہ اس کی اہمیت اس وجہ سے کہ زندگی تمام ڈیسیژن سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو ہر موقع پہ، ہر لحظہ، ہر جگہ، گھر میں، باہر، کام پہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور فیصلے کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ کہ انسان بس خود اس کے جو دل و دماغ میں آتی جائے اپنی دھن میں وہ رہے اور کرتا رہے، اس میں نقصان ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کیوں نقصان ہوتا ہے اکیلے تنہا جو ہے وہ ڈیسیژنز کرنے میں اور مشورہ نہ کرنے کے، اس کی کچھ ریزنز ہیں۔ فرسٹ آف آل، آپ کو لیک آف ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، آپ کو بعض وقت کسی ایریے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ
اس میں کیا کام کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، اور آپ نے مشورہ بھی نہیں کسی سے لیا اور اپنی مرضی سے ہی کر ڈالا ہے، تو بڑی امید ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جس کو ہم پوزیشن اینڈ اینگل کہتے ہیں، کہ آپ زمانے میں معاشرتی طور پہ کہاں کھڑے ہیں اور کس اینگل سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو صرف وہی سائڈ دکھائی دے رہی ہے کوائن کی، اور کوائن کی دوسری سائڈ دکھائی نہیں دے رہی۔ سو اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، جب آپ تنہا ڈیسیژن کرتے ہیں تو غلط کر جاتے ہیں۔ جب آپ 360 ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، یعنی مشورہ کر کے اوروں کے ساتھ، تو وہ لوگ جو کوائن کی دوسری طرف بیٹھے ہیں ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے اور وہ ڈیفرنٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو جب وہ بھی مشورے میں ایڈ ہوتے ہیں تو آپ کو کسی بھی میٹر کا، معاملے کا 360 یعنی چاروں طرف سے جو ہے وہ ملتا ہے، اس کا رخ بھی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی کہ یہ چیز ہے کیا اوورال اور اس کو کیسے مینیج کرنا چاہیے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر ایک باعث ایک چیز ہوتی ہے، بعض وقت ہسٹوریکل کچھ ڈیٹا آپ کے پاس ایسا اکٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا باعث کریٹ ہو جاتا ہے، یعنی طرفداری جو ہے وہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اور آپ حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں اور باعث کا شکار ہو جاتے ہیں، طرفداری کا یعنی۔ اور اس میں بھی جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تنہا تو کوئی نہ کوئی ضرور غلط فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ بھی مشورہ کرنے سے یہ چیز ٹوٹتی ہے۔ اور پھر آخری ایلیمنٹ جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ ہے شیطان کی انٹری۔ آپ کو بتاؤں کہ انسان کے زندگی میں ابلیس کا بڑا عمل دخل ہے، اور وہ آپ کے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، مفہوم میں بتا کے تیزی سے آگے نکلتا ہوں، کہ فرمایا کہ اس کے پاس ایسی کیپیسٹی ہے، مفہوم ہے کہ یہ انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور اس میں وسوسے پیدا کرتا ہے جا کے۔ سو ایٹ ٹائمز آپ کو شیطان بھی اپنی وسوسوں سے اور اپنی جو ہے نا وہ چاہت سے آپ کی چیزیں آپ کے اندر گھس کے خرابی پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ کو غلط طرف لے جانا چاہتا ہے۔ سو جو لوگ بھی تنہا سوچتے ہیں اور فیصلے کرتے رہتے ہیں، ان کو امید ہے کہ شیطان ان کے فیصلوں میں گڑبڑ کر دے۔ سو جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو شیطان کو یہ اپرچونٹی لوز کر جاتا ہے اور وہ آپ کے کاموں میں مداخلت نہیں کر پاتا۔ سو یہ تمام چیزیں تھیں جو امپورٹنس ظاہر کرتی ہیں کہ مشورہ کرنے کی امپورٹنس کیا ہے اور تنہا فیصلہ کرنے کی خرابیاں کیا ہیں۔ اب وی لاگ کے اگلے حصے میں آپ سے یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ مشورہ کرتے کیسے ہیں، مشورہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اچھا جی، مشورہ کرنے کے آداب میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ہمارے لوگ جو ایک بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر کسی سے ہر قسم کے معاملے میں مشورہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وچ از ویری ویری رانگ۔ میں آپ سے عرض کروں، مشورہ ہمیشہ کریں، جو بھی میٹر ہے نا، جس معاملے میں مشورہ کرنا ہے وہ اس میٹر کے جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے، ایس ایم ای بھی ہم کہتے ہیں اس کو سادے لفظوں میں، جو آدمی بھی اس فیلڈ کا، اس معاملے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور اس کا پیشہ ہی وہ ہے یا وہ صبح شام اسی معاملات میں رہتا ہے، اس سے مشورہ کریں ہمیشہ۔ ہر آدمی سے مشورہ نہ کریں۔ مثال ہے، آپ نے گاڑی لینی، چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں، اور آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ مجھے کون سی گاڑی لینی چاہیے، وقت کے لحاظ سے کیا بہتر ہے، کیسے ہے، تو ہر کسی سے منہ اٹھا کے کسی عالم صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے، کسی ٹیچر سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو کار ڈیلرز ہیں، مثال ہے، جن کا کام ہی ہے صبح شام وہ گاڑیاں لیتے بیچتے ہیں اور وہ گاڑیوں میں ہی رہتے ہیں، ان سے مشورہ کریں۔ they will give you the best advice۔ سو یہ ہے ایک چیز۔ اور دین کے ریفرنس سے مشورہ کرنا ہے تو کسی عالم سے مشورہ کریں، کسی خدا والے سے مشورہ کریں، وہ آپ نے کسی گاڑی بیچنے والے سے مشورہ نہیں کرنا۔ سو یہ ہے ایک کانسیپٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہمیشہ جو ایس ایم ایز ہیں، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس، جو اس چیز کو جانتے ہیں، ان سے آپ مشاورت کریں۔ پھر دوسری امپورٹنٹ ٹپ جو اس میں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مخلص انسان سے مشورہ کریں۔ اب اس فیلڈ میں لیٹ سے آپ نے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کی بات کی، لیٹ سے گاڑیاں کا جو ڈیلرشپ کا آدمی ہے اور اس سے آپ مشورہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی دیر آر مینی پیپل جو اس بزنس میں، اس میں بھی کوشش کریں کہ ان لوگوں کو پک کریں جو مخلص ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جو ان بائسڈ ایڈوائس دینے والے ہیں، اپنی جو چھپی ہوئی ان کے اندر جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہوتے، جو مخلصانہ نیک مشورہ دیتے ہیں، صرف ان کے ساتھ مشورہ کریں، وہ آپ کو فائدہ دے گی چیز۔ پھر اب یہ طے ہو گیا کہ کن سے مشورہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے مشورہ کرنے سے پہلے، کہ اللہ آپ کے نام سے شروع کرتا ہوں، آپ مدد فرمائیے، اس میں بڑی برکت ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو ایک چھوٹی سی استخارے کی دعا شیئر کر دیتا ہوں
بڑا استخارہ نہیں بتا رہا، بہت چھوٹا سا ہے. وہ دعا یہ ہے اللہم خر لی واختر لی، یہ 7 دفعہ پڑھنی ہے. اس سے پہلے دروشی پڑھ لیں، بعد میں بھی پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہو جائے گی. کیا دعا ہے؟ ریپیٹ کرتا ہوں، اللہم خر لی واختر لی، صرف 7 دفعہ پڑھنا ہے. یہ بیسیکلی چھوٹا استخارہ ہے جو آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسی راہ کھول دیں جو آسان ہے، جو بہتر ہے، جو میرے حق میں اچھا ہے. پھر ایک اور چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ خاص طور پہ جب آپ نے کچھ فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے یا بچوں کے کریئر کے ریفرنس سے کرنی ہے یا کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنا ہے زندگی کا، عام چھوٹے چھوٹے فیصلے نہیں ہیں، تو بڑے فیصلوں کے اندر چھوٹا سا صدقہ ضرور کر دیا کریں. جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق تھوڑا صدقہ کر کے کہ اور اس نیت سے کہ اللہ آپ اس میں میری مدد فرمائیں، اس مشاورت میں، اس ڈیسیژن میکنگ میں. یہ بہت زبردست چیز ہے. بہت لوگ اس کو نہیں جانتے اور بعض یہ بھی کہیں گے کہ جی صدقہ دینے کا اس مشورے سے کیا تعلق ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں آزمودہ ہیں اور یہ میں آزما چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں. صدقہ ایسی خوبصورت چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے، اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو جب آپ صدقہ دیتے رہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، اور جیسے کہ اب آپ مثال ہے مشورہ کرنے سے پہلے صدقہ دیتے ہیں، تو آپ نے بیسیکلی اور بسم اللہ بھی پڑھ لی اور استخارے کی بھی دعا کر لی، تو یہ بیسیکلی آپ نے اللہ کی توجہ رحمت کی جو ہے نا اس کو اٹریکٹ کیا اپنی طرف، اور وہ ضرور آتی ہے. اور پھر جب وہ آ جاتی ہے تو ہر جگہ ہر مشورے میں خیر آ جاتی ہے انشاءاللہ. اچھا جی، اب آپ جب مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو ڈیٹا اور فیڈ بیک دے رہا ہوتا ہے کسی چیز کی بھی، تو اس سے یہ عرض کریں کہ یار بھیا مجھے نا جو فیکٹس ہیں ہسٹوریکل ان سے اپنی بات کو واضح کرو، صرف اپنے جذبات اور خیالات کا شیئر نہ کریں. سارے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ سامنے رکھ کے اور پھر بات کریں تاکہ ہمیں یقین آئے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ فائدہ مند بات ہے. پھر اگلی ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اگلے کی بات بھی پوری سنیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، مشورہ تو کرتے ہیں لیکن اگلے کی نہیں سنتے، اپنی مارتے رہتے ہیں. دیٹ از آلسو ویری ویری رانگ پریکٹس. ہمیشہ مشورہ جب کر رہے ہوں اور اگلا بول رہا ہو تو اس کو آپ نے کبھی چپ نہیں کرانا، اس کی پوری بات سننی ہے، یہاں تک کہ بعض وقت آپ کو کنفرم ہو کہ یار یہ بات اب جو ہے نا پہلی 1-2 اس کی ٹھیک تھی لیکن یہ تیسری دوسری بات بڑی عجیب یہ کر رہا ہے، کوئی اس میں سینس نہیں ہے. اس کے باوجود اس کو ادب سے، پیار سے، محبت سے، خاموشی سے سنیں. کیونکہ آپ ہی نے اس سے مشورہ مانگا تھا، اور اب آپ ہی اگر اس کی بات ریجیکٹ کر دیں گے تو یہ ڈس ریسپیکٹفلنس ہے، بے ادبی ہے اگلے کی، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس کی بات خاموشی سے سن لیں، تحمل سے. اچھا، اب آپ جب کسی اگلے کی ساری بات سن چکے ہیں یا مشورے میں جو جتنے بھی کولیگس بیٹھے ہیں ان ساروں کی بات سن چکے ہیں، تو ان کو پھر آپ لسٹ ڈاؤن ساتھ ضرور کر لیں اور ان پھر سارے سجیشنز میں سے پھر ایویلویٹ کر لیں کہ جو بیسٹ سجیشن ہے، جو سب سے اچھی رائے دکھتی ہے، اس کو چوز کریں. اب جب آپ یہ چوز کر چکے ہیں تو پھر اس کو مرر کریں اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ جن سے بیٹھ کے آپ نے مشورہ کیا کہ یار بھائی لوگ آپ کی باتوں سے یہ 10 چیزیں جو سمجھ میں آئی ہیں، یا 3 راستے ہیں یا 6 راستے ہیں، جو بھی ان میں مجھے جو بیسٹ لگ رہا ہے وہ یہ 1 2 یا 3 تک لے جا سکتے ہیں، یا کوئی ایک بھی چن سکتے ہیں کہ یہ ایک راستہ مجھے بیسٹ سمجھ میں آتا ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ایسا کر لیں. اور پھر جب آپ حتمی رائے اس پہ مل جائے اور آپ لوگ سارے ایک کنسنسس کو پہنچ جائیں، وہ جو مشاورتی ٹیم ہے کہ ہاں جی یہ حل ٹھیک ہے اور یہ راستہ صحیح ہے، اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو جب یہ طے ہو جائے تو اس پہ پھر کیا کہنا چاہیے؟ توکل اللہ. اس پہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس ڈیسیژن کو لاک کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم نے آپ کے ہی حکم پہ، آپ کی سجیشن کے اوپر جو آپ نے تعلیم دی ہے اپنی کتاب قرآن میں، اس کے مطابق فیصلہ کر لیا ہے مشورہ کر کے، اب آپ اس میں برکت ڈالیے گا. اور پھر اللہ پہ توکل کر کے گو ہیڈ بسم اللہ کریں اور وہ جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کو ایکزیکیوٹ کر دیں، وہ کام کر ڈالیں. اچھا، اب آخری چیز جو کرنی ہے سلسلے میں وہ یہ کہ اب آپ نے مشورے سے ڈیسیژن کر لیا اور ایکزیکیوٹ بھی کر دیا، عمل کر لیا اس چیز پہ جو بھی کرنی تھی، لٹ سے گاڑی لینی تھی یا کچھ بھی کرنا تھا، واٹس ایور. اس کے بعد ڈیٹا ریکارڈ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اور جن فیکٹس کی بیسس پہ کیا، کیا وہ فیصلہ اچھا ہو گیا، اس کے نتائج صحیح نکل آئے ہیں یا نکل رہے ہیں. اف یس تو آپ کو اس چیز کو لاک کر لینا چاہیے اپنی زندگی میں، اور یہ آپ کے ڈیٹا میں انٹر ہو گیا، ایڈ ہو گئی یہ چیز، اور کل کو آپ بھی اس طرح کی سجیشن کسی کو دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے خود اس سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ فیصلہ غلط ہو گیا، ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے، اور اگر فیصلہ غلط ہو گیا اور اس میں نقصان سامنے آ رہے ہیں تو اسے بھی اپنی دل و دماغ میں یا کسی کتاب میں رجسٹر کر لیں
اور جب آپ سے کبھی زندگی میں فیصلہ مانگا جائے یا مشورہ مانگا جائے تو آپ وہ اس ڈیٹا کو ضرور پریزنٹ کریں کہ یار ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، آلدو مشورہ کر کے کیا تھا، یٹ اس سے ہم کو یہ نقصان 1 2 3 4 وہ آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے کہ یہ نقصانات ہوئے ہیں. سو آپ تاکہ تیار ہوں آئندہ کسی مشاورتی محفل میں یا کونسل میں، یو شوڈ بی ایبل ٹو سے کہ یار یہ والا کام بھائی لوگ نہ کرنا، اس کے کرنے سے مجھے یا ہمیں یہ نقصان آلریڈی ہسٹری میں ہو گئے. سو یہ جو لیسن لرنز ہوتے ہیں یہ بھی ضرور ہمیشہ اپنے پاس دل و دماغ میں یا ڈائری میں ویئر ایور یو وانٹ ریکارڈ کرتے رہیے، تاکہ آئندہ آپ یہ کسی کو آپ کا نقصان جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس ہے جو آپ کسی کو مشورے میں دیں گے اور بچا جائیں گے اس سے، تو اگلا بندہ اس نقصان سے بچ جائے گا جو آپ نے اٹھایا. یہ بہت بڑی نیکیوں میں ایک نیکی ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ بنتی ہے. اس پہ یہ ختم کرتا ہوں ویڈیو. بڑی امید اور دعا کے ساتھ، تمنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں آسان کریں، خوبصورت کر دیں انشاءاللہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. زندگی رہی ملاقات رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.